عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر ہم اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ ضرور زمین میں فساد مچاتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، مگر اللہ ایک اندازے کی مقدار نازل فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ آج اس آیت مبارکہ کی روشنی میں رزق کی تنگی اور رزق کی وسعت، اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے۔ 25واں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ تلاوت کے دوران جب یہ آیت مبارکہ گزری تو اس کا مفہوم ذہن میں آیا اور طبیعت جھوم گئی کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ فلاں غریب ہے، فلاں تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے حالات کو دیکھ کر کبھی کبھی آنسو آ جائیں، کبھی کسی کی مفلسی اور غریبی کو دیکھ کر دل بھر آتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی حکمت ان تمام چیزوں کے تعلق سے بڑی نرالی ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو اس میں اللہ رب العزت کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، وہ چاہتا تو ہر بندے کو مالدار بنا دیتا، ہر بندے کو امیر اور مالداری عطا فرماتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو امیری کسی کو غریبی عطا فرما کر نظام کائنات کو درست رکھا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ہم تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتے، یعنی کوئی غریب نہ رہتا، سب ہی امیر ہوتے، تو ہوتا کیا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو اس امیری کے نشے میں زمین میں ضرور یہ فتنہ مچاتے۔ اللہ بالکل پریکٹیکل ہے یہ۔ کل تک جو غریب تھا آج اگر امیر بن گیا ہے تو اس کے انداز دیکھ لیجئے، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے دیکھ لیجئے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو روپیہ کو روپیہ کے حق کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مگر اکثریت یہی ہے کہ رب العالمین نے اگر کسی کو غریبی سے نجات عطا فرما کر امیری عطا فرمائی تو اس کے آؤ بھاؤ بدلتے نظر آئے، نقشے بدلتے نظر آئے، اس کے زندگی کے طور طریقے بدلتے نظر آئے، عیش کی زندگی شروع ہو گئی، کوئی شراب نوشی میں گھس گیا، کوئی جوا سٹے میں گھس گیا، کوئی کسی کی پراپرٹی ہڑپنے میں مشہور ہو گیا، کیونکہ جب مال آ گیا تو پھر ہم ہی بادشاہ، ہم ہی وزیر، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ پیسہ یہاں دیا اس کو بھی نپٹا لیا، وہ پیسہ وہاں دیا اس کو نپٹا دیا، جس کو جو چاہا کرو، اور گھوس دے دے کر اپنا کام نپٹا لیا۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور زمین میں وہ فتنہ مچاتے۔ فرعون کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھیں، بہت پھکٹا قسم کا آدمی تھا، بہت غریب بھکاری تھا، بہت غریبی اور غربت کی زندگی گزارتا تھا۔ مصر پہنچا اور اس نے تربوز خریدے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، مگر جب وہاں سے لے کر کے چلا تو ایک تو تربوز اس پولیس والے نے لے لیا گھوس کے شکل میں، اور دوسرے جگہ پر دوسرے نے لے لیا، تیسری جگہ تیسرے نے لے لیا۔ اس طرح کرتے کرتے جب وہ بازار پہنچا ایک تو تربوز بچا، سارے تربوز اس کے گھوس میں چلے گئے۔ بہرحال وہ سمجھ گیا کہ یہاں کا نظام سب اچھا نہیں ہے، پھر اس نے کیا کیا،
اسی وقت اتفاق سے کوئی بیماری پھیل گئی مرنے کی، بھینکر لوگ مر رہے تھے، وہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور جو بھی میت آتی کہتا میں سرکاری آفیسر ہوں، ایک مردے پر اتنا پیسہ لگے گا۔ مارا ماری تھی، بیماری تھی، مہا ماری تھی، مردے آتے، جگہ تھی نہیں دفنانے کی، وہ جتنا پیسہ بولتا، چونکہ سرکاری آفیسر کا وہ نام دے دیا المختصر، وہ خوب پیسہ اس نے وصول کر لیا۔ اتفاق سے ایک افسر ہی کی موت ہو گئی اور وہی دفنانے کے لیے لایا گیا۔ لوگوں نے پہچان لیا کہ یار یہ تو افسر نہیں ہے، اس کو پکڑ کر لے جا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا، پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سب میں نے جو کیا ہے وہ آپ تک پہنچنے کا طریقہ اپنایا ہے، میں کوئی آفیسر نہیں ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا غریب آدمی ہوں۔ اور پورا حال اس نے بتایا اور اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں بڑی گڑبڑی پھیلی ہوئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک صحیح سے چلے تو اس کا نظام میرے حوالے کچھ کرو، پھر دیکھو میں کیسا نقشہ بدلتا ہوں۔ اسے معمولی سا عہدہ دیا گیا مگر اس نے بڑے اچھے سے اس کو سنبھالا، رعایا بھی خوش، آفیسر بھی خوش۔ اسی درمیان مصر کا بادشاہ فرعون جو مر گیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہوں کا لقب اور سرنیم تھا فرعون، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسی کو تخت پر بیٹھا دیا۔ اور پھر کیا ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ اپنے لیے سجدہ کرانے لگا، خود کو خدا کہنے لگا، خود کو اپنا رب، اپنے لیے رب ہونے کا اعلان کرنے لگا۔ تھا غریب مگر رب نے اس کی غربت کو ختم کر کے یہاں سے وہاں پہنچایا، وہاں سے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا دیا، پوری دنیا میں اس نے فتنہ فساد مچا دیا، خود کو خدا کہلانے لگا۔ نمرود کا ایسے ہی حال آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیں تو کیا ہوگا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ ضرور زمین میں فساد مچائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو امیری دی ہے تو وہ بھی خدا کا شکر ادا کرے، اور جہاں رب نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرے، اور رب نے اگر کسی کو غریبی میں مبتلا رکھا ہے وہ بھی خدا کا شکر ادا کرے۔ اس میں رب کی حکمتیں ہیں، رب کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تمہیں امیری دے دے تو خدا جانے تمہارا کیا حال ہو۔ زمانہ رسالت میں بھی ایک صاحب ایک شخص ایسا تھا، حضور سے دعا کروایا، امیری کی دعا کر دیجئے، حضور نے منع فرمایا، نہ مانا، بار 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 کہتا رہا۔ میرے سرکار نے دعا کیا، پھر اس کا حال یہ ہو گیا کہ فجر بھی گول، ظہر بھی گول، عصر مغرب عشاء سب مسجدوں میں۔ پہلے عالم یہ تھا نماز پڑھتا مسجد میں بیٹھا رہتا، نماز پڑھتا مسجد میں بیٹھا رہتا، اللہ کی بندگی کرتا، نوافل پڑھتا، اسے مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ مگر جب دولت آ گئی تو پھر پنج وقتہ نماز کی جماعت گئی، پھر جمعہ بھی گیا، پھر عید اور بقرعید بھی جانے لگی۔ حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، میرے سرکار کی زبان پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے حکم فرمایا، جاؤ بہت مالدار ہو گیا ہے، اس سے کہو زکوٰۃ نکالے، تو زکوٰۃ نکالنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا برباد ہو گیا سالبہ۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پیارے، اللہ رب العزت نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اسی حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ دولت دے کر اللہ بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، غریبوں کو اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا جتنا امیروں کو آزمایا جاتا ہے۔ غریب ہے اس پر زکوٰۃ بھی رہی، اس پر فطرہ بھی واجب رہی، اس پر قربانی بھی واجب رہی، مگر جو امیر ہے اس پر زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں اسی پر شکر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں ہے، ان کے ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں ہے، اس لیے میں نے انہیں امیر بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر انہیں غریبی دے دوں تو ان کا مال ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔
پھر میرے سرکار فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے میرے بعض ایماندار بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی غریبی میں ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جن کے ایمان کی سلامتی غریبی میں ہے، اگر میں انہیں مال دے دوں تو ان کا ایمان برباد ہو جائے. اللہ اکبر. کیا سمجھے؟ صاف حدیث پاک میں فرمایا گیا اپنے مقدر پر ناز کرو غریبوں امیروں، اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے خدا کا شکر ادا کرو. میرے سرکار فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے اگر میں غریبوں کو امیر بنا دوں تو ان کا ایمان برباد ہو جائے، اس لیے میں انہیں غریبی میں مبتلا رکھتا ہوں. سبحان اللہ. انہیں غریبی میں مبتلا رکھتا ہوں کیونکہ امیری میں ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے سرکار فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی سلامتی صحت و عافیت میں ہے، اگر میں انہیں بیماری دوں تو ان کا ایمان ختم ہو جائے، اس لیے میں انہیں صحت دے کر کے رکھتا ہوں. پھر میرے سرکار فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی بیماری میں ہے، اگر میں انہیں صحت و عافیت عطا فرما دوں تو ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے. کیا پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ. پورا معاملہ ہی کلیئر ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے غریبوں کو، بعض ایماندار بندوں کو میں غریبی میں اس لیے مبتلا رکھتا ہوں کہ ان کا ایمان سلامت رہے، امیری میں اس لیے مبتلا رکھتا ہوں تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، کسی کو بیماری میں اس لیے تاکہ ان کا اگر ان کو صحت دے دی جائے تو پھر ان کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ رب العزت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، رب نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس لیے پیارے یہ امیری غریبی جو ہے نا یہ سب رب کی عطا ہے، رب کی عطا ہے. امیروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو. صاف حدیث پاک میں آیا کہ جنت میں جو اپنی غریبی پر صبر کرتے رہیں گے وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. امیروں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں. حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، یہ عام، یہ ان لوگوں کی بات الگ ہے، یہ تو صحابہ ہیں. سبحان اللہ. جنت ان پر قربان ہے، یہ ایسی مقدس شخصیتیں ہیں. مگر غریبی کی تعریف کرتے ہوئے میرے سرکار فرماتے ہیں یہ غریبی کو خدا کا قہر نہ سمجھو، خدا کا غضب نہ سمجھو. ہاں بعض دفعہ کبھی کبھی اللہ آزمائش کے طور پر کسی کے رزق کو تنگی میں کسی کو مبتلا کر دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سمیٹ دیا کرتا ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ واقعی کبھی کبھی دنیا کو دیکھو، غریبوں کی غریبوں دیکھو، ان کا بلکنا دیکھو، ان کا رونا دیکھو، ان کی تنگ دستی دیکھو، ان کی قرض میں گرفتاری دیکھو، ان کی جھوپڑیاں دیکھو تو دل پسیج جاتا ہے. مگر قرآن کی آیت کو سن کر کے لگا واہ میرے مولا یہ سب تیری حکمتیں ہیں. سبحان اللہ. جس کے لیے جس میں بھلا ہے اللہ نے اسے وہ عطا فرما دیا، ورنہ رب العالمین کے ہاں کوئی کمی ہے؟ اگر کسی کو کروڑپتی بنایا ہے تو کسی غریب کو کروڑپتی بنانے میں کیا اس کا خزانہ کم ہوگا؟ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے سرکار کو فل اختیار دیا گیا. اے حبیب جو چاہیں بادشاہت چاہیں بادشاہت لے لیں. بادشاہت تو ہے میرے مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. میرے سرکار تو ظاہری و باطنی سب مکمل بادشاہ ہیں، قادر مطلق کے نائب اعظم ہے میرے مصطفیٰ. مگر میرے آقا نے دنیا میں کون سی زندگی کو اختیار کیا؟ غریبی کو زندگی کو اختیار کیا تاکہ میرے غریب امتیوں کو یہ افسوس نہ ہو جب غریبی پہ انہیں رونا آئے تو مصطفیٰ کو یاد کر لے. سبحان اللہ. حضرات محترم، رزق اللہ نے اگر کسی کو امیری دی ہے وہ بھی خدا کی نعمت ہے، وہ بھی خدا کی نعمت ہے. اس نعمت کے ذریعے تم جنت خرید لو، اس نعمت کے ذریعے تم خدا کا قرب لے لو، اس نعمت کے ذریعے تم مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لو. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا نہ خریدا. سبحان اللہ. مدینہ المنورہ میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، ایک میٹھا کنواں پانی کا
جو تھے وہ پیسے میں بیچتے تھے پانی کو. صحابہ پریشان, خرید خرید کے کتنا پانی پیے. ایک ہی کنواں تھا میٹھا مدینے میں جہاں حضور رہتے تھے اس کے ارد گرد میں, اور وہ بھی بیچتے تھے پانی کو, خریدتے تھے صحابہ. حضور سے عرض کیا, حضور نے کہا کون جنت خریدے گا اسے وقف کر کے. حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کنواں کو خریدا. خرید کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے سرکار آپ نے کنواں والے سے کہا تھا اسے میرے ہاتھ میں بیچ دے, اس کے بدلے اللہ تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ اگر میں خرید کر بیچ دوں تو کیا مجھے بھی ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا میرے مصطفیٰ میں نے اس کنواں کو خریدا, خدا کی رضا کے لیے مسلمانوں پر وقف کر دیا. اس امیری کے ذریعے بھی خدا کا رزق, خدائے وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے, اور غریبی میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس پر مایوس نہ ہو, رب نے جسے جو چاہا عطا کیا. اچھا سبھی امیر ہوتے تو تمہارے مکان میں مزدوری کون کرتا, ریتا کون اٹھاتا, گارا کون بناتا, اینٹا کون اٹھاتا, نالی کون صاف کرتا, روڈ میں جھاڑو کون لگاتا؟ سبھی ترم کھا ہوتے تو جھاڑو کون پکڑتا بتائیے؟ یہ تو خدا کی حکمتیں ہیں. کسی کو غریب بنایا, ضرورت مند بنایا, تبھی تو تمہارے کام نپٹ رہے ہیں نا. یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. رب العالمین نے کسی کو امیری کسی کو غریبی, مجبوری میں ہی صحیح ایک دوسرے کے کام تو آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروی کی توفیق رفیق عطا فرمائے.